سلطان محمود غزنوی بہت ہی زیادہ عادل اور انصاف کرنے والا اور نیک بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت میں ایک شخص تھا جو بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ اس نے اپنی کل کمائی سے ہیرے جمع کیے تھے تاکہ میری آخری عمر میں کام آ سکیں۔ لہٰذا اس نے ہیرے تھیلی میں بھر کر اچھی طرح تھیلی سلائی کر دی تاکہ اس کو وہ کوئی کھول نہ سکے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس کو کسی سفر کے لیے مجبوراً نکلنا پڑا، تو اس نے سوچا اگر میں سفر پر یہ تھیلی ساتھ لے کر گیا تو ممکن ہے راستے میں چور یا ڈاکو وغیرہ اس کو لوٹ لیں اور میری ساری عمر کی کمائی ضائع چلی جائے گی، تو لہٰذا میں یہ تھیلی کسی ایسے شخص کے سپرد کر جاتا ہوں جو مجھ کو صحیح سلامت واپس کر دے۔ لیکن اتنا زیادہ ایماندار شخص میں کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں کہ جو مجھے ہیروں سمیت تھیلی لوٹا دے؟ تو لہٰذا وہ اس کے بارے میں 2 دن سوچتا رہا۔ تو جب اس نے بہت ہی زیادہ سوچا تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ شہر کا قاضی جو بہت ہی زیادہ انصاف کرنے والا بھی ہے اور ایماندار بھی ہے اور نماز اور روزے کا پابند بھی ہے، چونکہ قاضی کی عمر بھی زیادہ ہے، لہٰذا مجھے اس پر بھروسہ کر لینا چاہیے اور تھیلی اس کے سپرد کر دینی چاہیے۔ تو ایسا ہی اس نے کیا کہ اس نے وہ ہیروں والی تھیلی لی اور قاضی کو دے دی کہ میں واپس آ کر اس کو لے لوں گا، آپ اس تھیلی کو حفاظت سے رکھنا۔ تو جب وہ تھیلی قاضی نے لے لی تو اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے، تم اس کو کیوں رکھوا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ کیونکہ مجھے چوروں اور ڈاکوؤں کا ڈر ہے اور مجھے آپ سے زیادہ کوئی بھی بھروسے والا نہیں ملے گا، تو اس لیے یہ میں تھیلی آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے مجھ پر اعتماد کر کے بہت ہی اچھا کیا ہے، تم جب بھی آنا اپنی تھیلی واپس لے لینا، تم تھیلی کو ویسے ہی پاؤ گے جیسا کہ تم مجھے دے کر جا رہے ہو۔ وہ شخص بھی اپنے دل میں بہت ہی زیادہ خوش ہوا کہ چلو میں نے تھیلی ایک اچھے انسان کے سپرد کر دی ہے، میری تمام عمر کی کمائی بھی محفوظ ہو گئی ہے۔ لہٰذا وہ شخص مطمئن ہو کر سفر پر چلا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب سفر سے واپس آیا اور اپنے گھر واپس آ کر 1-2 دن سفر کی تھکاوٹ وغیرہ اتاری، پھر تھیلی کو طلب کرنے چلا گیا کہ میں اس کے پاس سے یہ تھیلی لے لوں۔ جب قاضی صاحب کے پاس پہنچا تو قاضی صاحب نے کہا کہ تم آ گئے ہو تو اپنی امانت واپس لے لو۔ قاضی صاحب وہ تھیلی لے کر آئے اور تھیلی اس کے سپرد کر دی۔ تو اس شخص نے وہ تھیلی پکڑی اور گھر چلا گیا۔ گھر جا کر جب اس نے تھیلی کو کھول کر دیکھا تو تھیلی میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے تھے۔ وہ شخص بہت ہی زیادہ پریشان ہوا اور قاضی کے پاس دوبارہ واپس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے آپ کو ہیروں والی تھیلی دی تھی، آپ نے میری تھیلی بدل دی ہے، آپ نے اس میں ہیرے نکال کر کھوٹے سکے ڈال دیے ہیں۔ تو اس پر قاضی نے کہا کہ نہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ وہی والی تھیلی ہے جس کو تم دے کر گئے تھے، دیکھو اس کی سلائی بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسی تم نے سلائی کی تھی، میں نے تو اس کی سلائی بھی نہیں کاٹی، اس تھیلی کو بھی نہیں پھاڑا، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ تھیلی تمہاری نہیں ہے؟ تم خود بھول رہے ہو کہ وہ کھوٹے سکوں کی تھیلی تھی، ہیروں کی نہیں تھی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم نے انجانے میں وہ کھوٹے سکوں کی تھیلی میرے پاس رکھوا دی تھی۔ تو اس بار اس شخص نے کہا کہ سلائی تو واقعی میں نے اسی طرح کی تھی، لیکن وہ تھیلی ہیروں کی ہی تھی، کھوٹے سکوں کی نہیں تھی۔ تو دونوں میں بہت ہی زیادہ بحث ہوئی۔ بالآخر وہ شخص مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا اور بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا اور سوچنے لگا کہ اس سے اچھا تو میں سفر پر اس تھیلی کو ساتھ ہی لے جاتا، میری کم از کم پوری زندگی کی کمائی تو ضائع نہ جاتی۔ تو اس نے بہت ہی زیادہ سوچا اور بہت غور و فکر کرنے کے بعد وہ بادشاہ کے ہاں دربار میں جا پہنچا۔ تو بادشاہ سلطان محمود غزنوی تھے۔ جب ان کے دربار میں پہنچا تو سارا ماجرا بیان کیا کہ میرے ساتھ قاضی نے ایسے کیا ہے کہ وہ میرے ہیروں کی تھیلی کھوٹے سکوں میں بدل کر مجھے اس نے دے دی ہے، تو لہٰذا انصاف کیا جائے اور مجھے انصاف ملے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم گواہ لے کر آؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ خدا گواہ ہے، میں خدا کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے، یعنی انسانوں میں سے کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کہا، کیا واقعی تھیلی اسی طرح سلائی ہوئی ہے جس طرح تم نے کی تھی؟
تو اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں حضور، یہ بالکل ویسے ہی سلائی ہے جیسے میں نے کی تھی، لیکن اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے ہیں، یعنی سلائی بھی میری ہے، تھیلی بھی میری ہے، لیکن ہیرے بدلے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم یہ والی تھیلی یہاں پر چھوڑ جاؤ، جب میں تم کو بلاؤں گا تو تم واپس آ جانا۔ اور لہٰذا بادشاہ نے وہ تھیلی اس سے لے لی اور وہ آدمی چلا گیا۔ اس آدمی کے جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے سارے درباریوں، وزیر، مشیر، خلیفہ جو بھی دربار میں موجود تھے، سب سے کہا کہ میں 3 دنوں کی سیر پر جا رہا ہوں، تو لہٰذا جب میں 3 دن بعد واپس آؤں تو میرے دربار میں سوائے صفائی کرنے والوں کے کوئی بھی میری غیر موجودگی میں نہ آئے، لہٰذا اب تم سب چلے جاؤ۔ تو بادشاہ نے سب کو جانے کا حکم دے دیا، سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور بادشاہ اکیلا رہ گیا تو بادشاہ نے جیب سے چھری نکالی، اور بادشاہ کے نیچے جو گدا بچھا ہوا تھا وہ بہت ہی زیادہ قیمتی تھا۔ بادشاہ نے جیب سے چھری نکالی اور اس سے گدے کو پھاڑ ڈالا۔ جب گدا پھٹ گیا تو گدے کو پھاڑ کر اس نے واپس جیب میں چھری ڈالی اور پھر بادشاہ بھی چلا گیا۔ جب اگلے دن صفائی کرنے والا آیا تو اس نے دیکھا کہ گدا پھٹا ہوا ہے، تو بڑا ہی پریشان ہوا کہ پھٹا ہوا گدا دیکھ کر بادشاہ مجھ سے جواب طلب کرے گا، اب میں کیا کروں، یہ گدا کس نے پھاڑا ہے؟ اس نے باہر نکل کر شور مچا دیا کہ بادشاہ کا گدا پھٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے پھاڑا ہے۔ تو جس پر لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت نے اپنے دربار میں جانے سے منع کیا ہے، تو لہٰذا ہم نے تو یہ پھاڑا نہیں ہے۔ بالآخر سب جمع ہو گئے تو انہوں نے جمع ہو کر سوچا اب گدا تو پھٹا ہوا ہے، اب الزام تو ہم سب پر آئے گا، اس کو سلائی تو کروانا ہی ہے۔ تو انہوں نے ایسے کاریگر کو تلاش کرنا شروع کیا جو سلائی بھی صحیح طریقے سے کرے اور بادشاہ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو لہٰذا سلائی والے کا پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک سلائی والا ابن رافع رہتا ہے جو بہت اچھی طرح سلائی کرتا ہے، بالکل ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے چیز پھٹنے سے پہلے تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ چیز پھٹی ہے یا نہیں۔ تو اس سلائی والے کو بلوایا گیا اور گدے کو سلوایا گیا، گدا بالکل ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا، معلوم ہی نہیں ہو رہا یہ پھٹا ہوا تھا یا نہیں۔ جب 3 دن کے بعد بادشاہ سلامت آئے اور گدے کو دیکھا، گدا سلا ہوا تھا، ایسا کہ بادشاہ حیران رہ گیا کہ پھٹا ہی نہیں تھا گویا کہ۔ تو بادشاہ نے صفائی والے کو بلوایا، پوچھا بتاؤ یہ گدا کس نے سلائی کیا؟ تو اس نے کہا کہ حضور یہ تو پھٹا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا پھٹا ہوا تھا، میں نے خود اس کو پھاڑا ہے، تم یہ بتاؤ تم نے سلائی کس طرح سے کروایا؟ تو صفائی والے نے کہا کہ حضور ابن رافع نامی ایک سلائی والا ہے، ہم نے اس کو بلا کر اس کو سلائی کروایا ہے۔ تو بادشاہ نے اس ابن رافع کو طلب کیا، جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو اس سے پوچھا کہ تم نے ہی یہ پھٹا ہوا گدا سیا ہے؟ تو اس نے کہا جی حضور میں نے ہی سلائی کیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے تمام وزیروں اور مشیروں کی موجودگی میں اس سے یہ پوچھا اس سے پہلے بھی تم نے کوئی ایسی چیز سلائی کی ہو جس کا پتہ بھی نہ کسی کو چلتا ہو؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے وہ تھیلی نکالی اور پوچھا تم نے اس کو سلائی کیا ہے؟ تو ابن رافع خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے جب سختی کی تو اس نے بتایا جی وہ اصل میں قاضی صاحب میرے پاس آئے تھے، اس تھیلی کو لے کر آئے تھے، اس میں ہیرے تھے، تو قاضی صاحب کے کہنے پر میں نے اس میں سے ہیرے نکالے، اس میں کھوٹے سکے بھرے تھے، میں نے ہیروں میں سے اپنا حصہ وصول کیا تھا اور اس تھیلی کو بالکل ویسے ہی سلائی کر دیا تھا جیسے یہ تھیلی پہلے تھی۔ تو بادشاہ نے تمام گواہ وغیرہ جمع کیے اور ابن رافع کو جانے کا حکم کیا اور کہا جب میں بلاؤں تو فوراً آ جانا۔ پھر بادشاہ اس قاضی کو تنہائی میں بلایا، قاضی صاحب سے کہا دیکھو ہم انسان ہیں، انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے اور ہیروں کو دیکھ کر تیرے دل میں بھی لالچ آ گیا ہوگا، تم بتاؤ تم نے اس ہیروں کی تھیلی میں سے ہیرے نکال کر کھوٹے سکے بھرے ہیں؟ قاضی صاف ہو کر گیا، نہیں حضور میں ایسا کیوں کروں گا، میرے انصاف کا تو اتنا چرچا ہے کہ تمام لوگ میرے سے آ کر انصاف کرواتے ہیں، میں ایسا کیوں کروں گا؟ بادشاہ نے کہا دیکھو قاضی صاحب اب میں تمہیں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، اگر تم مجھے ساری بات سچ سچ بتا دو گے تو تم قاضی ہی رہو گے، تمہاری تنخواہ جو میں تمہیں اچھی خاصی دے رہا ہوں وہ ویسے ہی دوں گا، تمہاری عزت بھی رہ جائے گی، لوگوں کے سامنے تمہاری عمر کا بھرم بھی رہ جائے گا۔ قاضی صاحب بولا نہیں بادشاہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بھلا میں چہرے پر داڑھی رکھ کر انصاف کرتا ہوں اور ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ ہیروں کی جگہ کھوٹے سکوں والی تھیلی رکھ دوں؟ بادشاہ نے پھر اصرار کیا کہ تم مجھے سچ بتاؤ، تم ویسے ہی قاضی رہو گے، وہی تمہاری عزت رہے گی جیسا عزت اب ہے، تم مجھے صرف سچ سچ بتا دو۔ قاضی صاحب نے صاف صاف منع کر دی، نہیں بادشاہ سلامت میرے پاس ایسی کوئی تھیلی نہیں پہنچی جس کو میں نے سیا ہو اور اس میں ہیروں کی جگہ کھوٹے سکے بھرے ہوں۔ تو لہٰذا بادشاہ سلامت میں دربار میں قاضی کو
دوبارہ طلب کیا۔ جب قاضی آیا تو تمام وزیر اور مشیر سب موجود تھے، تو قاضی سے اس نے پوچھا، بتاؤ تم نے وہ ہیروں کی تھیلی کی جگہ کھوٹے سکے بھرے تھے؟ قاضی صاحب نے کہا، نہیں۔ بادشاہ سلامت نے ابن رافع کو بلا لیا۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے ابن رافع کو دیکھا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، الفاظ منہ سے گرنے لگے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں رہا، اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بتاؤ ابن رافع۔ ابن رافع نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ تھیلی لے کر میرے پاس پہنچے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کر کھوٹے سکے بھرے، میں نے ان کو سلائی کر کے تھیلی دی تھی اور اس میں سے اپنا حصہ بھی رکھا تھا۔ بادشاہ سلامت نے بھرے دربار میں قاضی صاحب کو اپنی نشست سے برخاست کر دیا کہ اب تم شہر کے قاضی نہیں رہے، تم نے دنیا کی خاطر، دنیا کی چمک دمک کی خاطر ہیروں کی جگہ کھوٹے سکے رکھ دیے، اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ لہٰذا اس شخص کو بلایا جس کی وہ تھیلی تھی، اس کو تھیلی واپس کی اور اعزاز و اکرام کیا کہ وہ شخص خوش ہو گیا۔ اور ایسے میں قاضی دربار سے نکلا کہ سب لوگ اس پر لعن طعن کرنے لگے اور کہنے لگے، اس کی عمر دیکھو اور اس کے کام دیکھو۔ شرمندگی اٹھاتا ہوا گھر پہنچا تو وہ بچے جن کی خاطر اس نے گناہ کیا تھا، انہوں نے باپ کا پوچھا تک نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ ہم سکول یا مدرسہ میں کیسے جائیں گے؟ ہم تو کسی کو منہ دکھانے قابل نہ رہے کہ ہمارے باپ نے اس عمر میں کیسا جرم کیا۔ لہٰذا بیوی کی طرف گیا کہ بیوی کام آئے گی۔ بیوی نے کہا کہ اب میں میکے کیسے جاؤں گی، کیسے بتاؤں گی کہ اس عمر میں کیسے گناہ کیا، کیسے رسوا ہو کر اتنے بڑے عہدے سے نیچے اتارا گیا، میں یہ شرمندگی کیسے برداشت کروں گی؟ چنانچہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے لیٹ گیا، نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، روتا رہا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا رہا، تڑپتا رہا۔ جب صبح کو گھر والوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ قاضی صاحب کو بددیانتی کا اتنا زیادہ بھیانک انجام ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھی بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا معلوم کس وقت ہمیں موت آ جائے، ہمیں معافی کی مہلت بھی نہ ملے، اور وہ لوگ کہ جن کی خاطر ہم بددیانتی کرتے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ تو دنیا ہے، لیکن قیامت والے دن کیسے حساب کتاب دیں گے؟ جس دن اول سے آخر تک سارے انسان جمع ہوں گے، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی۔ اس دن تمام حساب کتاب پورے لیے جائیں گے۔ ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو جھوٹ، غیبت اور بہتان اور چوری جیسے گناہوں سے پاک اور صاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور تمام امتوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔